الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وحملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال تعالى وحملته أمه وهنا على وهن وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ بہت سارے لوگ کرائے کی ماں کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں جسے سروگیسی کہتے ہیں، یعنی پیسے لے کر کسی کو اپنی رحم کرائے پر دینے والی ماں۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عورت اپنا بیضا بھی دے، یعنی باقاعدہ ماں والا کردار ادا کرے، اور ایک وہ ہے کہ وہ صرف اپنی رحم کرائے پر دے، بیضا اور سپرم یہ کسی اور کا ہو۔ دو وہ ہو گئے جن کا بیضا اور سپرم ہے، اور تھرڈ پارٹی وہ ماں ہے جو اپنی رحم دے گی کہ ان دونوں کا بیضا اور سپرم ملا کے جو پھر لیب کے اندر ایمبریو بنے تو وہ اس عورت کی رحم میں رکھا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ کنٹریکٹ ہو، اور پھر وہ دوسروں کو اس کے والدین بنا دے، یعنی وہ ماں جس نے جنا ہے اصولاً تو بچہ اس کا ہو گیا، پھر تو وہ پھر باقاعدہ کورٹ آف لا میں اس کی پیرنٹیج جو ہے وہ دوسروں کو دے گی، وہ ایگریمنٹ میں پہلے طے ہوگا، اور اس کے عوض پھر وہ ان کے سپرد کر دے گی۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی تو وہ معاشرے کے جن میں رشتے ناتوں کا تانا بانا کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، ان کے یہاں بھی یہ ابھی مراحل میں ہے۔ اس کی کچھ شکلیں کچھ کاؤنٹیز میں جائز ہیں اور کچھ کاؤنٹیز میں ان پر پابندی ہے۔ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر وہ جو ایک تقدس، یعنی ان معاشروں میں بھی اس کے لیے بڑی اخلاقی سماجی رکاوٹیں ہیں جن کو ابھی تک وہ ممالک جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکے، اگنور نہیں کر سکے، بائی پاس نہیں کر سکے۔ ہمارے یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ ہمارے یہاں جو ماں کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کی مشقت کی وجہ سے ہے۔ دو چیزیں گنوائی ہیں، عورت کی دو چیزیں گنوا کر اس کو ماں قرار دیا گیا اور اس کی عظمت بیان کی گئی۔ اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، حمل اٹھاتی بھی مشقت کے ساتھ ہے اور اس کو جنتی بھی، یعنی حمل کے دوران بھی وہ مشقت میں ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، اور پھر پیدا بھی کرتی ہے تو تکلیف سے پیدا کرتی ہے۔ یہ چیز اس کو عظمت عطا کرتی ہے۔
یہ چیز اس کے پیروں میں جنت قرار دیتی ہے۔ پھر اس کے دودھ کا معاملہ ہے۔ اب جس کو بچہ پیدا ہوا دودھ تو اسی کو آئے گا نا، بچہ اس نے پیدا کیا ہے تو وہ دودھ جو ہے وہ اس بچے کی امانت ہے، اس کے لیے۔ تو اس دودھ کی وجہ سے بھی عظمت ہے، یعنی اس دودھ کی وہ عظمت ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کو وہ دودھ پلا دے بچپن میں تو اس کی حقیقی ماں بن جاتی ہے، اور اس کی بیٹی اس کی حقیقی بہن کی طرح ہوتی ہے رشتے میں، نکاح حرام ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اخوات کہا گیا ان کو، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، رضاعت سے جو تمہاری بہنیں ہیں، دودھ شریک بہنیں جو وہ بھی تم پر حرام ہے نکاح کے لیے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دودھ پلانے سے پہلے ماں بننے کی نیت پہلے رکھتی ہے تو ماں بن جاتی ہے۔ بطور ماں وہ دودھ، جیسے عرب دودھ پلاتے تھے دوسری عورت کا، تو وہ باقاعدہ پہلے نیت کرتی تھی کہ یہ میں اس کی ماں ہوں اور میں اس کو دودھ پلانے لگی ہوں۔ جس طرح آپ نماز کی نیت کرتے ہیں نا، نیت کے بغیر وہ جو آپ رکوع سجود کریں وہ قیام اس کی کوئی اہمیت نہیں، سارا دن آپ لائن میں کھڑے رہتے ہیں، وہ قیام ہی ہوتا ہے نادرا کے دفتر کے سامنے، لیکن وہ نماز نہیں ہوتی، وہ نماز کا قیام نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی نیت نماز کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے پہلے ماں کا ذکر کیا ہے، دودھ کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ پلانے والی ماں۔ یہ جو حادثاتی طور پر ہے نا جی، بچہ ہے اور بچہ ساتھ چمٹ گیا اور بچے نے 2 گھونٹ بھر لیا، 4 گھونٹ، جب بچہ کسی کا رو رہا اور پکڑ کے اس نے چھاتی کے ساتھ لگا لیا اور اس کو دودھ پلایا بچے کو چپ کرانے کے لیے، اس سے رضاعت نہیں ہوتی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، باقاعدہ نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے ماں بننے کا اور دودھ پلانے کا۔ وہ دودھ ماں کی حیثیت سے پلاتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے دودھ پلانے والی۔ دودھ پلانے والی اس کو کہتے ہیں جس کی ذمہ داری ہوتی ہے دودھ پلانے کی۔ وہ جس نے کہ گھر میں رستے میں وہ گیا اور وہ گھر میں رو رہا تھا اور اس نے پکڑ اس کو دودھ پلا دیا، تو وہ دودھ پلانے والی نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی وہ ہے جس کا کنٹریکٹ ہے دودھ پلانے کا، وہ بطور ماں دودھ پلاتی ہے اس کو۔ تو دودھ کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے۔ اب یہ تینوں چیزیں اس سیروگیٹ عورت کے ساتھ ہیں، وہ جو کرائے کی ماں ہے، اٹھایا بھی اس نے ہے، تکلیف سے جنا بھی اس نے ہے، اور دودھ بھی اس کا ہے، تو پھر وہ بچہ تو اس کا ہے نا۔ اسی لیے پھر اس کو باقاعدہ لیگلی کورٹ میں جا کے وہ ان کو پیرنٹیج دیتی ہے، ہاں کہ جی یہ والدین ہیں اس کے، میں ڈس اون کرتی ہوں، میں اس کو سرنڈر کرتی ہوں، اپنی پیرنٹیج میں سرنڈر کرتی ہوں، ان کو دیتی ہوں، اور اس کنٹریکٹ کے تحت ہے۔ تو ہمارے جو لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ماں کس وجہ سے ماں ہے، اس کی عظمت کس وجہ سے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے، یعنی اس کا ہر عضو، اس عورت کا ہر عضو، سر کے بالوں کی جڑ سے لے کر پاؤں کے ناخن کے انگوٹھے تک اس اذیت کو برداشت کرتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تو صرف اپنی ہڈیوں کا رویا تھا نا، وَإِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی۔ اللہ پاک اس کی ہڈیوں کی بات نہیں کرتا، اللہ پاک کہتا ہے وہ پوری کی پوری کمزوری ہو جاتی ہے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ تو وہ کمزوری جو اٹھایا، اس کو کمزوری کے ساتھ جنا ہے، اذیت کے ساتھ دودھ پلایا ہے، اصلی ماں تو وہ، اگرچہ آپ کی نظروں میں کرائے کی ہے، اس نے وہ، یعنی آپ اخلاقیات کو بھول گئے،
آپ نے گاڑی کی طرح کا کیا کہ پرزا لایا اور اس میں ٹھونس دیا اور پھر دوسری جگہ جا کے نکال کے دوسرا لگا دیا. تو جو مذہبی اخلاقیات ہے وہ جو مقام دیتی ہے ماں کو، وہ تو اس کو مل رہا ہے کہ جس نے وہ چیزیں برداشت کی، علت بیان کی ہے نا ماں کے مقام کی. اللہ نے وہ علت جس میں پائی جائے گی وہی ماں ہوگی. وہ جو جس نے ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو دے کر وہ کسی کی رحم میں رکھ کے جنوایا ہے وہ ماں نہیں ہے. ماں وہ ہے جس کی علت بیان کی ہے. حمالت ہو، اس نے اسے اٹھایا ہے کرہن، تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہن، اور اس نے اس کو وضع کیا، وہ حمل وضع کیا اور پھر دودھ پلایا. وہ تینوں چیزیں اس عورت کے ساتھ ہیں جو کاغذوں میں مصنوعی ماں ہے، لیکن اس بچے کی اصلی ماں وہ ہے، اس کی حرمت ہے اس پر. یہ وہ چیزیں، وہ پوائنٹ ہیں جن پر انہوں نے بھی سوچا ہے، جنہیں ان چیزوں کا اتنا خیال نہیں ہے. لہذا سروگیسی بالکل جائز نہیں ہے. اور یہ کھلواڑ ہے، ماں کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کو ہلکا لینا ہے، اس کی انسلٹ ہے. اللہ نے نہیں دیا، صبر کرو. دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بہنیں بہنوں کے ساتھ کر لیتی ہیں بات، یا بھائی بھائیوں کے ساتھ کر لیتے ہیں بات، یا کسی بھائی کسی بہن کے ساتھ بات کر لیتا ہے کہ جی یہ جو بچہ میرا ہوگا یہ تمہیں دے دیں گے، کیونکہ بہن کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا تو ہم بخوشی اس کو بچے کو دے دیں گے بہن کو کہ وہ اپنا بچہ بنا لے اس کو. اس طرح بچے بنتے ہیں. وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اور جس عورت نے پیدا کیا ہے، اور وہی پوزیشن جو قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس نے اسے مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا ہے. اس دوران اس پر کتنی اذیتیں گزری ہیں، کتنی بار اس کا بلڈ پریشر بڑھا ہے، کتنی دفعہ اس کو اسپتال لے کر گئے ہیں، کتنی اذیتوں سے گزری ہے. اس نے اپنی بھوک، اپنی پسند، اپنا سالن، ہر چیز اس نے ترک کر دی. وہ 9 مہینے اپنی چین کی نیند نہیں سوئی، اور پھر اس نے اس اذیت کے ساتھ بچے کو پیدا کیا ہے. تو ماں تو وہ ہے. اب اس بچے کے لیے دودھ تو اس ماں کو آیا ہے نا. آپ نے بچہ اٹھایا، بیٹھ کو دے دیا. آپ اللہ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہو گئے، یا آپ نے اللہ پاک کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک کی غلطی کو درست کر دیا. آپ کی بہن کو بچہ دینا چاہیے تھا اللہ پاک کو، اس نے آپ کو دے دیا، اور آپ نے وہ غلطی درست کر دیا، آپ نے اٹھا کے وہ بہن کو دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں بھی طلاق کا موضوع چلا ہے، سورہ البقرہ میں یا سورہ طلاق میں، تو شریعت نے بچے کے دودھ پلانے کو موضوع بنا کر اس کی تفصیلات طے کی ہیں، اس کا ریٹ طے کیا ہے، اس کی مدت طے کی ہے. وہ دودھ اس بچے کی امانت ہے، طلاق کی صورت میں بھی اس حق کو ضائع نہیں کر سکتے تم. طلاق کے بعد بھی عورت 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلانے کا حق رکھتی ہے. وہ دودھ جب تک اس کا آتا ہے اس بچے کی امانت ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کے حق کو تلف نہیں کیا جا سکتا. اب جو لے کر گئی ہے اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے نا، تو دودھ کہاں سے ہوگا؟ تو وہ بکری کا دودھ پلائے گی پھر، یا ڈبے کا دودھ پلائے گی. تو ایک بچے کو
اس کی ماں کے دودھ سے دور کر کے جو اس کا حق تھا وہ بکری کے حوالے کر دینا، یہ کہاں کی شریعت ہے، کہاں کا اسلام ہے، کہاں کی دینداری ہے، کہاں کی صلہ رحمی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. طلاق یافتہ مائیں، یہ طلاق کا موضوع چل رہا ہے نا، پچھلے جو رکوع چلے آ رہے ہیں مسلسل طلاق کے بارے میں. طلاق یافتہ مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال اور خرچہ لیں اس کا، ان کے ماں کے بھی نان نفقے کا دودھ پلانے والی کا اور اس بچے کا بھی، وہ والد کے ذمہ ہے. دودھ پلانے کے پیسے دے ماں کو. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر طلاق کے بعد وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو پھر ان کا خرچہ دو. اگر حمل کی حالت میں طلاق دی ہے تو جب تک اس کا حمل ہے وہ بھی خرچہ تمہارے ذمہ ہے. 8 مہینے حمل رہتا ہے، 9 مہینے، وہ سارا خرچہ، اس کے کپڑے، اس کے چھوٹی موٹی چیزوں کا خیال تم نے رکھنا ہے. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ حمل وضع کر دے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اس کے بعد وہ کنٹینیو ہے، اگر وہ دودھ بھی پلا رہی ہیں اب تو اب 2 سال تک مزید تم کو خرچہ دینا ہے اس کے دودھ کا اور اس عورت کے نان نفقے کا اور بچے کے دودھ پلانے کا. بچے کے دودھ کے پیسے اب وہ ماں لے گی. اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ جو آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اس کا احسان ہے، ورنہ اسے الگ پیسے آپ سے لینے چاہیے دودھ کے. خیر، فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اس کا ریٹ مقرر کرو جو سوسائٹی میں چل رہا ہے، معروف ہے، جو سب کو معلوم ہے کہ دودھ پلانے کے کتنے پیسے. یہ نہیں کہ ماں کہے کہ جی نہیں میں نے 2 لاکھ لینا ہے، نہیں، معروف. اسی لیے حق مہر کے بارے میں بھی قرآن یہی کہتا ہے کہ معروف ہے جو سوسائٹی میں، نواں کم نہ کرو، نواں چند نہ چڑھاؤ. اگر 4 پیسے آ گئے تو 25 لاکھ جی حق مہر بلے بلے بلانے فلانے، کہا نہیں، جو سب کی بیٹیوں کا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے تاکہ نہ تو ریس پیدا ہو، نہ کوئی دشمنی پیدا ہو، نہ نواں کام ہو اور لوگ بڑھ چڑھ کے پھر اسراف کریں. تو یہاں بھی فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَإِن تَعَاسَرْتُمْ، پھر اگر تم غریب ہو، عسرت کا شکار ہو، اردو میں استعمال ہوتا ہے فَإِن تَعَاسَرْتُمْ، تو پھر جو تمہیں اللہ نے دیا اس کے مطابق تم کر، یعنی جتنا تم دے سکتے ہو اتنا تم. آپ بیٹھ کو بیوی کو بھی تو پتہ ہی ہوتا ہے کتنی ہے اس کی انکم. نہیں تو پھر فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اگر تم بیوی کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تو پھر جو سستے پیسے لے کے تو اسے دودھ پلا دے، تم وہاں سے پلوا سکتے اس کو. تو دودھ، اچھا جس کے گھر بچہ نہیں ہے وہ یتیم خانے سے بچہ کیوں نہیں لیتے؟ جس کا نہ کوئی آگیا نہ پیچھے ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور ایک یتیم پالنے کا اجر بھی ملے گا. یہ تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، عذاب آئے گا. آپ نے ایک ایسا بچہ جس کے ماں بھی ہے باپ بھی ہیں اس کو یتیم بنا دیا. اس کے سر پر جب بھی ہاتھ پھیرو گے نا تو اللہ کا غصہ ہی تم پر بھڑکے گا. ماں باپ سے دور کر کے اب تم لاڈ کر رہے ہو اس کو. وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے، یتیم کو پالو گے تو حضور کے پڑوس میں جنت ملے گی. اس غریب کو مصنوعی یتیم بنا کے، ماں سے دور کر کے، ماں کے دودھ کے حق سے محروم کر کے بکری کا دودھ پلا کے تم جنت میں حضور کے پڑوس میں لوگے. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. بہنوں کی مدد کرنے کے ڈھیر سارے طریقے ہیں، سارے شریعت نے بتائے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں بتایا کہ ماں
سے جدا کر کے بچے کو اسی گرم گرم اٹھاؤ اسے، تاکہ ماں کا دودھ نہ کہیں پی لے اور اس کے اندر جو ہے وہ ماں کی ہرس نہ آ جائے۔ کتنی مارو گے تم ہرس؟ 5-7 سال بعد اس کو پتہ چل جائے گا میں کس کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا، کیا واردات کی ہے۔ اور جوں وہ بڑا ہوگا اس کا غصہ اور اس کی غیرت بھی بڑھے گی، جب بھی وہ سوچے گا کہ میں کس کا ہوں۔ وہ پچھلوں پر بھی بھڑکے گا جنہوں نے پھینک دیا تھا اسے، اور جنہوں نے لیا تھا ان سے، ماں باپ سے دور کیا تھا، ان سے بھی وہ محبت نہیں کرے گا، ان سے نفرت کرے گا۔ ایک صاحب نے اپنے بہن کی بچی لی، یہاں کی بات، بچی لی، پالی، پڑھی، یہیں پہ قرآن بھی پڑھتی رہی میرے پاس بچپن میں۔ وہ غالباً 9th میں تھی بچی یا میٹرک میں تھی، تو پاکستان گئے تو اس بچی کو کسی نے کان میں ڈال دیا کہ تو فلاں کی بچی ہے، تو ان کی بچی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے جس طرح اس کو پالا، ہم دیکھتے تھے، لفٹ میں بھی آتے جاتے سامنا ہوتا تھا، دوستی بھی تھی، فیملی ٹرمز تھے، اس بچی کے ساتھ ٹوٹ کر وہ پیار کرتے تھے، اور ہر چیز جناب ہے اس بچی کو، اور بچی بھی ان سے بہت پیار کرتی۔ لیکن جوں سے یہ پتا چلا تو یعنی ہم محسوس نہیں کر سکے کہ وہ ان کی اصلی بچی نہیں۔ ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے بچی کا نام لیا انہوں نے کہ وہ اب پتہ نہیں سو کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے کرتی ہے، بدتمیزیاں کرتی ہے، اب گستاخ ہو گئی ہے، اور یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا پاکستان گئے تھے ان چھوٹیوں میں؟ جی۔ میں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے یہ آپ کی اپنی ہے؟ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ بچی آپ کی اپنی ہے؟ وہ آئے تھے میرے پاس دم کروانے یا کوئی تعویذ لینے کہ بچی کو نظر لگ گئی ہے، بہت لائق فائق ہے۔ کہنے لگے نہیں میری بہن کی۔ میں نے کہا پھر بچی اس دفعہ جب آپ چھٹی پر گئے ہیں تو کسی نے بچی کو بتا دیا ہے کہ یہ بچی آپ کی نہیں ہے، اس کے ماں باپ آپ نہیں ہیں، اس کے ماں باپ کوئی اور ہیں۔ اور اب اس بچی کے اندر شدید رد عمل پیدا، وہ نفسیاتی جو ہے وہ جھٹکے میں سے 2-4 ہے اس وقت، وہ اس وقت یہی کرے گی۔ بہرحال وہ بچی پھر اس نے مسئلہ بنایا ان کے لیے، پھر انہیں پاکستان جانا پڑا، یہاں سے چھوڑ چھڑا کے سارا کچھ۔ تو یہ کبھی بھی اس طرح یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی، یہ دشمنی ہوتی۔ اپنے پیٹ کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ صلہ رحمی کیسی ہے؟ یہ بالکل بھائی بھائی کو نہ دے، بھائی بہن کو نہ دے، بہن بہن کو نہ دے، جس کو رب نے دیا ہے وہ پالے اور اس امتحان سے گزرے۔ یہ آپ کا امتحان ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ اور جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈپو کھولا ہوا ہے کہ وہ اس کے بعد اگلا بھی کر لیں گے، اس کے بعد اگلا بھی کر لیں گے۔ یہ بچے اللہ دیتا ہے۔ اس طرح دل لگیاں کرو نا جب، تو پھر دیے ہوئے بھی لے لیتا ہے اور دیتا بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا رحیم اور کریم بھی ہے اور بڑا غیور بھی ہے، وہ اس قسم کی دل لگیوں پر ری ایکٹ بھی کرتا ہے۔ تو جو بچہ جس کو اللہ نے دیا اسے پالو، اسے دودھ پلاؤ۔ 2 سال اس بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلائیں کم سے کم، ورنہ جتنا آتا ہے اسے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔